السلام علیکم۔ چلیے سنتے ہیں میری آج کی کہانی۔ اس نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو کنگ رہ گیا۔ ایسا بے مثال حسن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہوا کا جھونکا تھی، آمد بہار تھی۔ اس کی غزال سی آنکھیں حشر ڈھا رہی تھی، زلفیں تھی کہ رات سے بڑھ کر، لب ایسے کہ گلاب جل جائے۔ ایسا توبہ شکن حسن تھا کہ اسے یقین ہو گیا کہ بڑے بڑے شاعر اسی کے بارے میں سن کر شعر کہتے ہیں اور اس سے ملنے کی حسرت سدا اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ کب وہ بولے تو وہ اس کے لبوں سے پھول جھڑتے ہوئے دیکھے۔ ابھی اس کی آنکھیں اس کی دید سے سیراب بھی نہ ہوئی تھی، ابھی وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال بھی نہ پایا تھا کہ وہ حسینہ طرح دار اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور اس کی آنکھوں کو وہ سونا پن عطا کر گئی کہ نظارے سارے اس جہاں کے مدھم ہوئے اور بس اس کا چہرہ بسا رہ گیا۔ بے شمار دن وہ مسل مجنوں سرگردہ و پریشاں پھرتا رہا، گلی گلی کی خاک چھانی، بے یار و مددگار پھرا کہ کہیں سے کوچے یار کا پتہ مل جائے۔ آخر ایک دن اسے وہ دولت کدہ مل ہی گیا، مگر اسے ڈھونڈ کر وہ اور پریشان ہوا۔ کہا وہ مہاپارا کی صورت ہی نہیں، حیثیت کی بھی شہزادی تھی، اور کہا یہ کہ گو صورت شاہزادوں جیسی پائی تھی، لیکن کریا سیم و زر سے کبھی اس کا گزر نہ ہوا تھا۔ کئی دن نیند اس کی آنکھوں سے اوجھل رہی، ساری رات وہ رت جگا کرتا اور کھلے آسمان تلے تاروں کو تکتا رہتا، سودائیوں کی طرح چاند کو دیکھتا رہتا، چاند کا تمنائی جو ہوا تھا۔ یہ رت جگہ تو اس کا مقدر تھے، دل سے اٹھتی میٹھی کسک اس کا نصیب تھی۔ بہت چاہا کہ اس پری چہرہ کو فراموش کر دے، لیکن بے سود۔ انہی فکروں اور سوچوں میں نہ جانے وہ کتنے دن وہ غلطہ و پیچا رہا۔ آخرکار ایک دن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح اٹواٹی کھٹواٹی لیے پڑا رہنا مردوں کا شیوا نہیں، اور وہ بھی عاشق مرد۔ ہار ماننا سرشت عشق نہیں، اور ہار بھی وہ جو کھیل کا آغاز ہونے سے پہلے ہی مان لی جائے۔ عشق تو آتش نمرود میں بے خطر کودا کرتا ہے، عشق کے کوچے میں تو فرعون بھی گدا ہے، تو کیوں وہ اپنی تنگ دستی کا یوں خود ہی مذاق اڑائے۔ انہی خیالوں نے اس کے اندر نئی توانائی بھر دی، کچھ کر گزرنے کے عزم نے اسے نڈر بنا دیا۔ وہ حسین تھی تو کم یہ بھی نہ تھا، وہ محل میں رہتی تھی تو وہ اپنے زور بازو سے ایک گھر بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ کافی ردا تھی تو یہ بھی لفظوں سے اصنام گیری کیا کرتا تھا۔ دولت اس کے گھر کی باندھی تھی تو لفظوں کے جگنو اس کے گرد ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس کے دربانوں کے ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں تھی تو اس کے پاس قلم کا جادو تھا۔ اس کے پاس ہیرے موتی جواہرات تھے تو اس کے پاس سچے جذبات کے بیش بہا جواہر تھے۔ اس نے اپنا حال کہنے کا فیصلہ کیا اور اس کا ذریعہ صدیوں سے محبت کرنے والوں کے بیچ رائج نامہ محبت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ تلاش و بسیار کے بعد ایک خوبصورت ست رنگے کاغذ پر ایک خوش رنگ قلم سے کہ جس کی روشنائی میں افشاں گھلی ہوئی تھی، اس نے اپنی داستان عشق کا آغاز و اظہار کرنا چاہا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس کے حسن کی مدح سرائی کرے اور اپنے وحشت و جنوں کا قصہ کہے، اشعار کہے، قصیدے لکھے، لیکن پھر زبان غیر سے شرح آرزو کرنے کا خیال ترک کیا۔ بڑے بڑے لفظوں کے پل تعمیر کرنے سے گریز کیا کہ اس مہاپارا سمیع بدن کو دشواری نہ ہو، اور چند سادہ الفاظ میں اپنی محبت و الفت کا اظہار کر دیا۔ کاغذ کو خوشبو میں بسایا اور مکتوب محبوبہ کو روانہ کر دیا۔ جب اس حسینہ بے پرواہ کو محبت نامہ موصول ہوا تو وہ اپنی خوبصورت آرام گاہ میں آرام کرسی پر نیم دراز تھی، یہ سوئے تابدار فرش کو چھو رہے تھے اور ایک خادمہ کھڑی اس زلف کے پیچ و خم سنوار رہی تھی، اور خود وہ شیریں سخن ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی۔ جب ایک خادم نے اسے وہ مکتوب لا کر دیا تو وہ اس داخل در معقولات پر سخت خفا ہوئی۔ سونے پر سہاگا کی وہ رنگین لفافہ جسے اس نے بڑے پرغور انداز میں الٹ پلٹ کر دیکھا اور ایک طرف ڈال دیا۔ بھلا آج کل کے ٹیلی فون کے دور میں یہ خط وغیرہ لکھے جاتے ہیں؟ حیرت ہے، آج بھی ایسے فارغ لوگ موجود ہیں۔ بھلا یہ بھی خط لکھنے یا پڑھنے کا زمانہ ہے؟ نمبر گھماؤ، بات کرو اور بس۔
اور جب اسے پتہ چلا کہ اس پتھر دل نے اس کے پیار کے پہلے خط کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، نہایت رنجیدہ ہوا۔ اسے اس سے اس قدر کجو روی کی امید نہ تھی۔ ایک بار پڑھ تو لیا ہوتا، اس نے آزردگی سے سوچا۔ کچھ دن اسی افسردگی میں گزر گئے، مگر یوں پہلے ہی مرحلے پر ٹوٹ جانا بھی تو سرشت عشق نہ تھی۔ اس نے خود کو دوبارہ حوصلہ دلایا اور ایک بار پھر اسی کانٹوں بھری رہ گزر پر چلنے پر تیار ہو گیا، مگر اس بار حالات سخت تھے۔ اسے وہ اعلیٰ حاصل کرنا تھا جس کے بل پر وہ اس حسن کو اس کے تغافل سے بیدار کر سکے۔ باہر اس نے دیکھا کہ ایسی جگہ جا بجا موجود تھی جہاں سے ٹیلی فون کیا جا سکتا تھا، مگر اسے یوں سرے بازار اپنی محبت کا تماشا لگانا مقصود نہ تھا، نہ ہی وہ اپنے محبوب کی بدنامی چاہتا تھا۔ سو اس نے دن رات محنت شروع کی، بچت کی، درخواست دی، دفاتر کے چکر لگائے اور آخرکار اپنا فون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بے حد خوش تھا، اسے اپنے سخن پر پورا بھروسہ تھا۔ یقیناً وہ ایسی گفتگو کرے گا کہ اس ظالم پر اثر کرے گی۔ دھڑکتے دل اور کانپتی انگلیوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے نمبر ملایا، مگر نمبر مصروف تھا۔ آنے والے نہ جانے کتنے دنوں تک یہی صورتحال رہی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کبھی اندیشے ستاتے کہ نہ جانے اتنی دیر وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ پھر نمبر ملایا، یا تو کوئی نمبر اٹھاتا ہی نہیں تھا یا پھر مصروف ملتا۔ وہ سخت اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ کئی دن ہفتہ وہ خیزہ پھرتا رہا اور آخرکار یہ عقدہ بھی اس پر کھل ہی گیا۔ وہ پری چہرہ ایک اور جہاں میں داخل ہو چکی تھی، کسی اور دنیا کی اسیر بن چکی تھی۔ اس کا ٹیلی فون مستقل مصروف رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انٹرنیٹ کی دنیا کی باسی ہو گئی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آپ کون؟ کس سے بات کرنی ہے؟ جیسے سوالات اس کے لیے دقیانوسی بن چکے تھے۔ اب ہائی وانا چیٹ اور ASL کی عادی تھی۔ چیٹ کرنا ہے تو کرو ورنہ بائے۔ ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہے، چیٹ روم بھرا پڑا ہے، اور یہ کیا، بس آواز ہی سنتے رہو اور ملنے کی بات ہو تو دم نکلنے لگے۔ یہاں تو بس چہرہ دیکھنے کا دل چاہے اور بس نظر آ جائے۔ ای میل کرو تو بس سیکنڈ لگے، اور یہی نہیں محض 3 بار W استعمال کر کے کسی بھی جہاں میں پہنچ جاؤ۔ رنگین، البیلا، انوکھا۔ نہ ٹیلی فون کی طرح یہ ڈر کہ ہائے اللہ کوئی آ رہا ہے۔ کھلے عام بیٹھ کے کسی گلفام کے ساتھ جھوٹی سچی محبت کی پینگیں بڑھاتے رہو، اور بڑی بوڑھیا نہایت محبت سے فرماتے ہیں کہ بچی پڑھ رہی ہے۔ آخر پہل یہ جادوئی مشین پڑھائی کے نام پر ہی تو گھر میں آئی تھی۔ سو وہ بری طرح سے اس جہاں میں مصروف تھی۔ وہ عاشق زادہ جان کر سخت ملول و رنجیدہ ہوا۔ ابھی پچھلے سفر کی تھکن ہی نہ اتری تھی کہ ایک اور کوہ سامنے آ گیا، پہلے سے کٹھن اور کڑوا۔ پہل اس نے سوچا کہ اس جنوں کو خیر بات کہہ دے، لیکن جنوں بھی کبھی اس طرح اترے جاتے ہیں۔ نامراد تو بس سرشست عشق نے ایک بار پھر سر اٹھایا، اور محنتوں، صحبتوں، بچتوں، کمیٹیوں اور کٹوتیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پہلے کی طرح اب بھی اس نے بازار میں اس کا بے حد استعمال دیکھا، نیٹ کیفے دیکھے، لیکن اسے وہاں کا ماحول پسند نہ آیا کہ وہاں بیٹھ کر اپنی پاکیزہ محبت کو آلودہ کرتا۔ اسے زمانے سے تو کیا خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ اس معصوم کا ذکر وہ خود سے بھی کھل کر نہ کرتا تھا۔ اس بار کا سفر ذرا طویل تھا، لیکن آخرکار یہ آبلہ پائی تمام ہوئی۔ اگر وہ اس جادوئی ڈبے کے سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا جس نے مشرق تا مغرب ٹیکنالوجی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آخرکار اس نازنین کو برقیاتی پیغام بھیجا۔ وہ دور جدید کی اس ایجاد پر حیران بھی تھا اور مسرور بھی۔ قسمت نے اس بار بھی اس کا ساتھ نہ دیا، اور اس کا ہر پیغام اس پیغام کے ساتھ واپس آیا کہ اس کا نام اس پتے کا کوئی صنم نہیں۔ بہت دنوں کی کوششوں کے بعد یہی اندازہ ہوا کہ وہ میجبی اس کا استعمال ترک کر چکی ہے۔ کیوں؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اسے اندیشوں نے آ گھیرا۔ اب مزید کیا آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ مشغلہ ترک کر دیا؟ بہت جھنجھلایا، دوبارہ کوشش کی، ناکام رہا۔ سوچا کہ معلوم کیا جائے، آئی ڈی بدل ہی نہ دی ہو، اور یوں ایک بار پھر اس سے نئی خبر موصول ہوئی۔
وہ سیماب صفت اس مشغلے سے بھی اکتا چکی تھی۔ بجلی کی آنکھ مچولیاں، سرور کی کارستانیاں، آئیس کی بدعنوانیاں، ان سب نے مل کر اس نازک کو پریشان کر ڈالا تھا، اور ان سب جھمیلوں کی کیا ضرورت تھی جب دنیا اس کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ساری کائنات ایک چھوٹی سی ماچس کی ڈبیا میں بند ہو گئی۔ اب وہ اپنے موبائل سیٹ کی دھنیں بدل بدل کر خوش ہوتی رہتی۔ رابطے کمپیوٹر سے بھی آسان، نہ کمرے میں بند ہو کر بیٹھنے کی تکلیف، نہ بجلی کی مصیبت، نہ ایک مخصوص ٹائم کا پابند ہونا۔ بس کہیں بھی کسی بھی وقت سارے جھنجھٹ ختم ہو چکے تھے۔ اس بار اس پہلی نظر کے عاشق نے بیٹھ کر پہلی بار سنجیدگی سے اس دنیا کے بارے میں سوچا جو آواز کی رفتار سے بھی تیز بدل رہی تھی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اب آگے کیا ہوگا اور کون سے کرشمے ہوگی؟ دنیا تو صدیوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن یہ گزشتہ چند سال خدایا انہوں نے تو کرا الٹ کر رکھ دیا ہے۔ کیا ہم یوں ہی آنکھیں بند کیے ایک ایک چیز کے پیچھے دوڑتے رہیں گے؟ رشتے، محبت، خلوص، میل، ملاقات سب خواب ہوئے، وہ رت جگہ کر کے لکھ گئے خط، وہ کہو سے لکھ گئے نامے، وہ خوشبو میں بسے ہوئے پیغام کہ جن کو ناکامی کے بعد بھی کوئی جلا نہ پاتا تھا، سب خواب ہوئے۔ اور اب سارے زمانے سے ایک SMS کا تعلق رہ گیا۔ وہ وقت کی اس چال سے سخت اداس ہوا اور فیصلہ کیا کہ غم جانا کہ جس نے اسے غم دورہ میں مبتلا کر دیا تھا اب تک کر دیا جائے۔ اس نے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اب مزید اس دوڑ میں شامل ہونے سے بہتر ہے کہ اس راہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ نہ جانے اس جنوں کی وجہ سے اور کیا کیا رنگ دنیا کے دیکھنے پڑ جائے، اس کے لیے اس کی چھوٹی سی دنیا ہی اچھی ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ دوبارہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، لیکن یہ سب عارضی ثابت ہوا اور اس کے دل نے خود اس پر ثابت کر دیا کہ ابھی دنیا سے پیار و محبت ختم نہیں ہو گیا۔ ایسا ہوتا تو وہ خود اپنے محبوب کو فراموش کر چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور عشق کی آتش تھی کہ بجھائے نہ بجھ رہی تھی، اور یہی تو سچا عشق تھا۔ وہ ایک بار پھر اس حسن بے خبر سے رابطہ کرنے کو بے چین ہوا، لیکن صد افسوس کہ اس بار بھی اس کو ناکامی ہی اور بار بار مختلف قسم کے پیغامات ملتے رہے جن کا مفہوم یہی تھا کہ رابطہ ممکن نہیں۔ اب اس نے ایک موبائل فون لیا اور اس بار اسے زیادہ دشواری نہ ہوئی کہ ایک تو عادی ہو گیا تھا، دوسرے طلب کی زیادتی نے رسد کی قیمتیں کم کر دی تھی، لیکن اس کے SMS بھی اس کی طرح منزل مقصود پر نہ پہنچے۔ ہر بار نمبر غلط ثابت ہوتا رہا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہر بار ذلت، ہر بار ناکامی۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولا تو کیا دکھتا ہے کہ ایک ڈاکیا در پر کھڑا ہے۔ آج اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، اس کے جذبات پوری طرح مجروح ہو چکے تھے۔ وہ اوندھی پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ زمانے نے اسے خوب ستایا تھا، اس کی معصومیت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے لیے تو دنیا باغیچہ اطفال تھی، اور وہ خود بھی ایک طفل نادا کی حیثیت سے اس کے مزے اڑا رہی تھی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ اس کی تفریحی حرکتیں یوں اس کی ذات کو پامال کرے گی، اور اس کے لیے سب محض تفریح بھی نہ تھی۔ اس نے دل سے ایک محبوب کی تمنا کی تھی اور اسے تلاشنا چاہا تھا، لیکن ہر بار اسے دکھ دیا گیا۔ پہلے ٹیلی فون پر اسے بیوقوف بنایا گیا۔ وہ اتنی سادہ تھی کہ ہر آواز دل نواز کو اپنا سمجھ بیٹھی۔ کسی نے اسے اپنی منزل کہا، کسی نے خوبصورت لہجے میں شعر سنائے، اور وہ ہواؤں میں اڑنے لگی، لیکن دھڑام سے اس وقت گری جب وہ سب جھوٹے اور ریاکار نکلے۔ کچھ دن تک وہ اداس رہی، پھر اس کے پاس کمپیوٹر آ گیا اور وہ ایک نئی دنیا کی سیر کرنے لگی۔ یہاں اس کے جذبات کا مزید تماشا بنایا گیا، جھوٹے نام، جھوٹی پہچانوں سے اسے بیوقوف بنایا گیا۔ بعد میں اس نے جانا کہ یہاں کچھ معلوم نہیں کہ 18 سال کی لڑکی اصل میں 38 سال کا مرد ہے، یا 40 سال کا مرد اصل میں 14 سال کا بچہ ہے۔ کون کیا ہے، کہاں سے ہے، سب جھوٹ ہے۔ اس کی طبیعت مزید مقدور ہو گئی جب اس نے یہ جانا کہ یہاں تقریباً سارے لوگ بیمار ہیں، کسی عمر یا کسی صنف سے تعلق سے قطع نظر ان کا مطمع نظر محض جنسی آسودگی ہے، چاہے وہ اسکرین پر لکھے لفظوں سے ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اس نے اس پر لاکھ لعنت ملامت کرتے ہوئے اسے بھی ترک کر ڈالا اور دنوں اداس رہی۔
اب اداسی کے ساتھ ساتھ پشیمانی اور پچھتاوا بھی تھا۔ کچھ دن بعد جب حالت معمول پر آنے لگے تو اس انوکھے لاڈلے کو کھیلنے کے لیے نیا چاند مل گیا۔ آسودہ حال تو تھی ہی، کوئی ایسی نعمت نہ تھی کہ جس کی طرف نظر کرتی اور اسے حاصل نہ ہوتی۔ سو اب وہ اس نئے کھلونے کے ساتھ پھر سے مگن ہو گئی اور اس مشغلے میں ایسا مہیم ہوئی کہ سب غم و الم بھول گئی۔ اب وہ تھی اور اس کا موبائل فون۔ پہلے دنیا اس کے کمرے میں تھی، اب مٹھی میں آ گئی تھی۔ بات کرنا، پیغام بھیجنا، کھیل، الارم، خبریں، دھنیں، اس چھوٹی سی ڈبیا میں کیا کیا نہ تھا۔ پچھلے غموں کا ہی ابھی ازالہ نہ ہوا تھا کہ نئی مصیبتیں کھلنے لگیں۔ وقت بے وقت اور ہر پل ہر جگہ اس کے بجنے سے وہ اکتانے لگی۔ کسی کام پر دھیان نہ رہا، راتوں کی نیندیں اڑنے لگی۔ مس کالز نے اس کا جینا حرام کر دیا اور وہ پیغامات جنہیں پڑھ کر وہ شروع میں محفوظ ہوا کرتی تھی اب بور ہونے لگی۔ کچھ پیغامات ایسے بھی ہوتے کہ جنہیں پڑھ کر وہ سوچتی کہ پڑھنے سے پہلے ہی مٹا دیتی تو اچھا تھا۔ ایک بار پھر اسے بے حجاب الفاظ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر موبائل کمپنی تھی کہ سارا دن نہ جانے کون کون سے ٹکوسلے دیتی رہی جن میں کچھ اصل نہ تھا، الٹا صارفین ہی لٹتے رہے۔ آئے دن کبھی انڈین گانوں کی رنگ ٹونز حاصل کرنے کی پیشکش آتی تو کبھی کسی لاٹری کی، کبھی موسم کا حال تو کبھی قسمت کا حال۔ ان وقت بے وقت داخل در معقولات سے وہ سخت بیزار ہوتی اور آج تو اس تابوت میں آخر کیل ٹھوکی گئی جب گھر آتے چند لوفروں نے اس سے اس کا سیل فون چھین لیا۔ گو کہ وہ اس سے بیزار تھی اور اب تو اکثر اوقات اسے بند ہی رکھتی اور قریب تھا کہ اس کا استعمال کلی طور پر چھوڑ دیتی کہ یہ واقعہ ہو گیا جس نے اسے سخت رنجیدہ کر دیا اور قوم کے نوجوانوں کا اب یہ حال تھا کہ جنہیں ستاروں پر کمند ڈالنی تھی سڑکوں پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر اس کا سر بے حد دکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک نیند کی گولی لے تاکہ اسے کچھ سکون حاصل ہو۔ جیسے ہی اس نے دراز کھولی اسے ایک لفافہ نظر آیا جو کہ قدرے بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے اٹھا لیا۔ خوبصورت رنگوں سے سجے لفافے نے اسے عجیب طرح سے اپنی طرف کھینچا۔ اس میں سے پرانے پھولوں اور پرانے کاغذ کی ملی جلی خوشبو آئی جس نے اس کی حسیات کو بے حد متاثر کیا۔ وہ بے اختیاری سے اسے کھول بیٹھی۔ خود بخود اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اکثر اپنے دادا جان کے کتب خانے میں جا کر ان کے پاس بیٹھتی تھی جہاں بے حد نادر و نایاب کتابیں موجود تھیں۔ وہاں پرانی کتابوں سے کہ جن کے صفحات سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی جو اسے بے حد پسند تھی، لیکن پھر جہاں رنگ و بو نے اسے اس طرح اپنی جانب مائل کیا کہ وہ سب فراموش کر بیٹھی۔ اسے اس وقت اس کاغذ نے اس کتابوں اور دادا جان کی یاد دلا دی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لفافہ تھا جسے اس نے لاپرواہی سے پھینک دیا تھا اور شاید ملازمہ نے یہاں ڈال دیا تھا۔ اسے اپنی بے اعتنائی یاد آئی اور اسے افسوس ہوا۔ اب وہ دھیرے دھیرے خط پڑھنے لگی۔ کتنی خوبصورت لکھائی! ایسا فونٹ تو کمپیوٹر کے کسی بھی سافٹ ویئر میں نہ تھا، اور کتنے سادہ اور سچے الفاظ تھے۔ نہ بیکار کی ہائی ہیلو، نہ شرم و حیا سے عاری الفاظ، نہ ملاقات پر اسرار، نہ معنی خیز گفتگو، بس ایک سحر تھا جس نے اسے اپنی جکڑ میں لے لیا۔ اسے محبت کا یوں سادہ سا اظہار بہت اچھا لگا۔ اس نے جانا کہ کاغذ، قلم اور اس قلم سے نکلے الفاظ کا انسان کے دل سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اور تعلق اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکیے کے دروازے پر آنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ محبت ہے جو کانوں سے سنی نہیں جا سکتی مگر ہاتھوں سے چھوئی جا سکتی ہے، دل سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ میں قلم کی روانی اور کاغذ پر اس کی حرکت سے جو ردم بنتا ہے وہ انگلیوں کی ٹک ٹک سے نہیں بن سکتا۔ لفافہ چاک کر کے دھڑکتے دل کو سنبھالتے محبوب کا خط کھولتے ہوئے جو مسرت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کلک سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان محبت ناموں کو تکیے کے نیچے، کتابوں کے درمیان، ڈائری میں رکھنے اور پھر بار بار دیکھنے اور آنکھوں سے لگانے میں کتنا لطف ہے۔ اس کا دل بے اختیار ان لفظوں کی سچائی پر ایمان لے آیا۔ اس نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا تو اس کے لمس نے مزید ایمان پختہ کر دیا۔ برسوں بعد اس نے آخرکار کاغذ اور قلم سے دوبارہ رشتہ جوڑا اور اس کا جواب لکھنے لگی۔ محبت کا جواب محبت سے۔